السلام علیکم دوستو، کیسے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو میں ہم اب آپ کو بتائیں گے کہ 9th کلاس کا اردو کا پرچہ کیسے حل ہوتے ہیں، پرچے کو کیسے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں کیا کیا سیکرٹس ہوتے ہیں، کہاں سے نمبر اسٹوڈنٹ کے کٹتے ہیں، کہاں سے پورے نمبر آتے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے نا کمپلیٹ، تو آپ کو ہر ایک سیکرٹ کا پتہ چل جائے گا کہ کیسے 9th کلاس کا پیپر سولو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 9th کلاس کے جو سوالات ہوتے ہیں نا پیپر میں، اردو کے پیپر میں، اس کے سوالات کی ترتیب کچھ اس طرح رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے چھوٹا کویشچن کرنا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اینڈ میں سب سے بڑا۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ایک 9th کلاس کا پیپر ہے، اور یہ میں نے ترتیب بھی بنا دی، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس طریقے سے سوالات کو حل کرنے، پہلے 9th، پھر 9th کلاس کے پہلے 9واں کویشچن، چھٹا، چوتھا، تیسرا، 7واں، 8واں، 5واں اور دوسرا۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ترتیب، پیپر کی ترتیب کے مطابق نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اس ترتیب سے آپ نے کویشچن کو حل کرنا ہے۔ اس کو نوٹ کر لیں، چاہے ویڈیو کو سیو کر لیں، اپنے پاس رکھ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کیسے پیپر سولو کرنا ہے۔ سب سے پہلے 9واں، تو اس میں ہم نے بتایا کہ پیپر میں کہتے ہیں کہ جملوں کی درستگی یا جملوں کی تکمیل۔ جملوں کی درستگی یا جملوں کی تکمیل کو اس طرح کرنی ہوتی ہے کہ دیکھیں، جملوں کی درستگی پہلے 5 جملے ہوتے ہیں، یہ کر لیں چاہے یہ کر لیں، ان دونوں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو لائن لگائی ہے نا میں نے نیچے اسپیشل لائن بنائی ہے، اس سے سائلنٹ بھی ایسے لگی خوبصورت، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنا دی ہے، تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، تو وہاں سے جا کے یہ سمپل مارکر کو کیسے اس طرح بنانا ہے، ایک ہی لائن لگے گی، دونوں لگ جائیں گی بڑی خوبصورت طریقے سے۔ اور پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہوتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سٹائل بنائیں، ڈیزائن بنائیں، اس میں تو پیپر کا ٹائم ویسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، وقت کا ضائع اور کچھ نہیں ہوتا۔ بس سمپل طریقے سے پیپر سولو کریں اور اچھے نمبر آتے ہیں، یعنی کہ 70+ نمبر لینے ہیں، تو بالکل سمپل طریقے سے میں نے اسی طریقے سے پیپر سولو کیا تو میرے 71 نمبر آئے تھے۔ تو یہ سوال کچھ اس طرح کرنا ہے ہم نے۔ ٹھیک ہے، اینڈ کے سوال کو جب پورا سوال ختم ہو جائے گا، اینڈ پہ ایسے لائن لگا کے نا، یعنی کہ یہاں پہ آپ بتا رہے ہیں ان کو کہ ہمارا یہاں پہ ایک سوال کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو سوال نمبر 2 کی طرف سے آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر کریں گے 6۔ سوال نمبر 6 میں کیا ہے؟ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال میں یہ ہونا چاہیے، جب مرکزی خیال لکھتے ہیں نا ایسے، یہ ایک سیکرٹ ہے، اس کو دونوں کو ڈاٹ کو ایسے لکھنا ہے، اور یہ ایسے کر کے نا بالکل نیچے سے اس کے شروع کرنا ہوتا ہے، ایسے یہاں سے شروع کریں گے ہم مرکزی خیال۔ اور مرکزی خیال اب یاد رہے کہ 5 سے 7 لائنوں کے اوپر ہی مشتمل ہو، اس سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا ہونا چاہیے۔ مرکزی خیال پوری نظم یا غزل کا یا کسی ایسے مرکزی خیال ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مرکزی خیال آپ کے خیال کے مطابق یہ چھوٹا مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ اینڈ پہ ایک شاعر کا نام لکھنا ہے، اینڈ کے شاعر کا نام لکھ کے نا، یہ جو آپ کو سیکرٹ بنایا اس کے نمبر ہوتے ہیں، اس کے نمبر کاٹتے ہیں، اگر یہ ٹھیک نہ ہو اس کے راؤنڈ اباؤٹ آدھا نمبر ہوتا ہے، اس کا نمبر بھی کاٹتے ہیں، اس کا نمبر، اس کو نوٹ کرتے ہیں جو پیپر چیک کرتے ہیں نا وہ۔ اور جب ہم مرکزی خیال مکمل ہو جائے گا ایسے لگا دیں گے۔ سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں ہمارے ہوتے ہیں سوالات جو کہ شارٹس کویشچن کے، تو شارٹ کویشچن میں ہم جو کرنا ہوتا ہے وہ 5 کویشچن ہوتا ہے، کوئی سے بھی 5 کر لیں۔ یہ دیکھیں، یہ نمبر آپ کو 8 دیے ہوئے ہیں، آپ کو اگر ان میں سے کوئی سے بھی 5 آتے ہیں تو ان کی ترتیب آپ نے یہ کویشچن ڈالنا ہے، یہ والا، یہ ڈالیں گے نمبر، یہ اس کا نمبرنگ ڈالیں گے، کریں گے اپنی گنتی سے 5، اپنی طرف سے کوئی نمبر نہیں ڈالیں گے، نمبر یہ ڈالیں گے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو یہ اس کا نمبر یہ ہے 8ویں کویشچن کا، ایسے اگر یہ آتا ہے نا آپ کو، تو پھر آپ یہ کر کے لکھیں گے کویشچن، ایسے مارکر سے ایسے کر کے، سوال نہیں لکھنا، ڈائریکٹ جواب ہی لکھنا ہے آپ نے، اور یہاں سے نیچے سے جواب شروع کرتے جائیں گے۔ اور یہ 3 لائنوں کے اوپر مشتمل ہونا چاہیے، بڑا نہیں ہونا چاہیے، شارٹ کویشچن ہے نا تو چھوٹا ہی ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اب جب آپ کے 5 کویشچن پورے ہو جائیں گے تو پھر آگے آپ سوال نمبر 3 کے اوپر آ جائیں گے۔ سوال نمبر 3 میں ہمیں وہ دیتا ہے کہ سوال نمبر 3 میں آپ نے کرنی ہے نثر پارے کی تشریح۔ یہ دیکھیں، تشریح سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سبق کا عنوان لکھیں گے اور مصنف کا نام۔ یاد رہے کہ سبق کا عنوان ہوتا ہے، نام نہیں ہوتا، یہاں پہ غلطی کرتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ اگر نہیں، جیسے جیسے یہ لکھا ہوا ہے ایسے ایسے لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے مینشن لکھی ہے، سبق کا عنوان، مصنف کا نام، خط کشیدہ الفاظ کے اور نثر پارے کی تشریح۔ آپ نے ایسے لکھنا ہے، نثر پارے کی تشریح
یہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی ایسے بناتے جانا ہے اور اینڈ پہ ایسے کرتے جانا ہے۔ دیکھیں ایسے اس کو آپ نے پین سے استعمال کرنا ہے، یہ معنی اور پین سے لکھنے ہیں، یہ بھی پین سے، یہ بھی پین سے۔ جو چیز مارکر سے میں نے لکھی ہے وہ مارکر سے لکھنی ہے، جو پین سے لکھی ہے وہ پین سے لکھنی ہے۔ تو آپ کے انشاءاللہ 70+ نمبر آئیں گے اگر آپ کو پیپر بشرط پیپر یاد ہو۔ تو یہاں پہ بھی پین سے آگے تشریح ہے، تشریح کے اوپر لکھ کے نا یہ ایسے نیچے سے 2 لائنیں لگا کے اس نے پیارے جو آپ کے پاس مارکر بنی ہوگی اسپیشل، اس کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے، اور تشریح نیچے سے یہاں سے شروع کرنی ہے۔ تشریح کا کم از کم 1 صفحہ ہونا چاہیے یہاں کے اوپر۔ تشریح جب ہماری تشریح کمپلیٹ مکمل ہو جائے گی تو پھر ہمارا تیسرا کوشچن وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، تیسرا کوشچن یہ بھی کمپلیٹ۔ 4 کوشچن ہم نے کمپلیٹ کر چکے ہیں، پھر 4 رہ گئے۔ سوال نمبر 7 اس کے بعد آتا ہے۔ سوال نمبر 7 میں وہ دیے، دیکھیں ہیڈ ماسٹر کے وہ درخواست لکھنی ہوتی ہے، ایپلیکیشن لکھیں گے تو ایپلیکیشن ہماری کچھ، ہاں ایپلیکیشن کے 10 مارکس ہوتے ہیں، اس میں زیادہ تر مارکس کاٹتے ہیں اسٹوڈنٹ کے۔ وہ اس کا طریقہ جو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے 1 آدھا نمبر بھی آپ کا نہیں کٹ سکتا۔ یہ دیکھیں درخواست لکھنی ہے، ایسے سوال نمبر ایسے ڈالنا ہے، اس کے آگے جو آپ نے لکھنی ہے ایسے بالکل ایسے لائن ایک سائڈ پہ لگانی ہے آپ نے، دونوں سائڈوں پہ، اردو کے پیپر میں دونوں سائڈوں پہ نہیں لگانا ہے سائڈ لائن، یہ یاد رہے۔ انگلش کے اس سائڈ پہ، وہ بھی میں آپ کو انگلش کا بھی پیپر کا طریقہ سمجھا دوں گا۔ ایسے عنوان پہلے یہ 1 لائن لکھنی ہے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر گورنمنٹ، صاحب نہیں لکھنا، یہ یاد رکھے، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر، صاحب نہیں لکھنا، گورنمنٹ جناب لکھ دیا پھر صاحب نہیں، بخدمت ہیڈ ماسٹر صاحب ایسے لکھ سکتے ہیں۔ اگر جناب لکھ دیا پھر صاحب نہیں لکھنا، اگر صاحب لکھ دیا تو پھر یہاں پہ جناب نہیں آئے گا، یہ یاد، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس کا نمبر بھی کاٹتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ عنوان جو آپ نے درخواست بھائی فیس معافی یا کوئی بھی ہو سکتی ہے، جناب علیہ، یہ آپ نے مارکر سے، یہ بھی مارکر سے، یہ پین سے۔ مودبانہ گزارش ہے کہ آگے جو آپ کا موقف ہے وہ پیش کریں گے، تقریباً کم از کم 1 سے 1.5 صفحے کی آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے، اور آپ کی عین نوازش ہوگی وہ آپ نے نہیں لینا، وہ بھول جائیں۔ آپ کا اقبال بلند ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ کا اقبال بلند ہوگا، یہاں سے شروع کرنا ہے کہ یہاں تک آ جائے، یہ دیکھیں یہاں تک آ گئے، یہاں پہ استجابیہ میں نے لگایا ہوا ہے، ایسے ایسے لکھنا ہے آپ نے۔ عرضے لکھنا ہے، جیسے اگر جتنا ہی بڑا ہو سکے کوئی پرابلم نہیں، لکھ سکتے ہیں عرضے آپ کا تابع فرما، ایسے ہی لکھنا ہے، شاگرد نہیں لکھنا۔ جب آپ نے لکھ دیا آپ کا تابع فرما بس کافی ہو گیا، الف ب جیم ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی یہ کم از کم 1 سے 1.5 صفحہ کی آپ کی درخواست لازمی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کی یہ سوال نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا سوال نمبر آ گیا 8، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 8 میں وہ کہتے ہیں 2 بکریوں کے عنوان پہ ایک کہانی لکھیں یا دکاندار اور خریدار کے درمیان ایک مکالمہ تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ 2 بکریوں کے درمیان ہم نے کہانی لکھی، دیکھیں 2 بکریوں کی کہانی۔ سوال نمبر 8 کہانی 2 بکریاں، نیچے سے بالکل نیچے سے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سے نیچے نہیں شروع کرنا ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ اور ایک یاد رہے آپ نے پیرے بنا کے لکھنے ہیں، پیرے بناتے جانا ہے، ہر 5 لائنوں کے بعد ایک پیرا۔ وہ پیرا کیسے بنانا ہے یہ دیکھیں، یہاں سے میں نے یہ پیرا بنایا، 1 2 3 4 5 7 لائنوں کا بھی ہو سکتا ہے، 5 سے کم لائنوں کا پیرا آپ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ 5 لائنوں کمپلیٹ ہوگی، یہ نیا پیرا میں نے شروع کر دی، 1 2 3 4 5، یہ دیکھیں یہاں سے پیرا شروع، یہاں پہ ختم، پھر نیا پیرا یہاں پہ، یہ دیکھیں میں نے یہ 7 لائنوں کا بھی بنا دیا ہے، 5 لائنوں کا بنا تھا، اور یہ دیکھیں ایسے پیرے بنا کے آپ نے لکھنا ہے، وہ خوبصورتی آئے گی، وہ اور زیادہ اچھا لگے گا، اس کا یہ جواب ہوتا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارا کہتا ہے یا نتیجہ لکھنا ہے، نتیجے میں یہ آپ نے ایسے لکھنا ہے، یہ کم از کم 1 سے 1.5 صفحہ کے، اور 2 صفحات پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ کی جو آپ نے کہانی لکھنی ہے، سٹوری لکھنی ہے، سوال نمبر 8 کا جو ہوتا ہے۔ تو یا پھر مکالمہ لکھنے کی یہ طریقہ کار ہوتا ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹ مکالمہ لکھتے ہیں، سٹوری نہیں لکھتے۔ مکالمہ لکھنا ہے اپنے خریدار اور دکاندار کے درمیان، یہ سائڈ لائن کے باہر نہیں، اکثر اسٹوڈنٹ باہر لکھتے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے، سائڈ لائن کے ہمیشہ اندر ہوتا ہے، اور یہ لازمی لکھنا ہے آپ نے، یہ لازمی کرنا ہے۔ اس کو میں نے بتایا، اس کا نمبر اگر یہ اوپر نیچے ہوگا اس کے نمبر آپ کے کاٹے جائیں گے۔ یہ کم از کم 1.5 صفحے کا ہونا چاہیے۔ السلام علیکم، خریدار بول رہا ہے، دکاندار آگے سے جواب دے رہا ہے، وعلیکم السلام، آگے سن کے جو اس نے چیز لینی ہے وہ اس پہ سارا مکالمہ ہم نے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 8 بھی ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ آگے اس کے آگے ہمارا سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہاں اس میں ہوتا ہے خلاصہ کم از کم آپ 2 سے 2.5 صفحے لکھیں گے کم از کم، اس میں پیرے بنا کے لکھنے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں پیرے کیسے بنانے ہیں، وہ ایسے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ہمارا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو جانا ہے۔ سوال نمبر 2، ہاں سب سے امپورٹنٹ کوشچن اب ہے، سب سے بڑا اور سب سے امپورٹنٹ کوشچن، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ حصہ نظم کے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے اور حصہ غزل کی ہم نے 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ حصہ نظم جو ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی سے بھی پہلے 3 آتے ہیں نا، اگر پہلے کوئی بھی آتے ہیں اس کا نمبر ڈالیں گے، شعر نہیں لکھیں گے، پیپر میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم مارکر سے شعر لکھتے پھریں گے، ڈائریکٹ اس کا نمبر ڈالیں گے۔ نمبر ڈال کے فار ایگزامپل مجھے تیسرا شعر آتا ہے، تیسرا ایسے، اور نیچے سے تشریح کا لفظ لکھ کے اور ایجز سے میں نے لکھا ہے، اور نیچے سے ایسے سٹارٹ شروع کر دیں گے۔ اشعار کی تشریح، ہر ایک شعر کی تشریح کم سے کم 1 صفحے کی ہونی چاہیے، 1 صفحے سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور ہر شعر کے اینڈ پہ یا سینٹر میں ایک کوئی حدیث لکھ دیں، وہ بھی مارکر سے آپ نے لکھنی ہے، کوئی اچھا سا شعر ایڈ کر دیں وہ شعر کے مطابق جو نظم میں دیا گیا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر تقریباً اس کے 3 شعر اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے، اور جو حصہ غزل ہوتا ہے اس کے 2 اشعار کی کم سے کم 1 صفحہ کی ہونی چاہیے، اور ہر شعر میں ایک اچھا سا شعر لازمی ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب آپ ہر ایک شعر میں ایک اچھا سا شعر یا کوئی حدیث ایڈ کریں گے مارکر سے، اس کا بہت اچھا امپریشن جاتا ہے جب چیک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ ضرور کیجئے گا، یہ طریقہ ٹرائی کیجئے گا لازمی، اسی طریقے کی وجہ سے آپ کے اچھے نمبر آ جانے ہیں۔ یہ اردو کا پیپر ہمارا کمپلیٹ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ نیکسٹ اور انگلش کا پیپر کیسے حل کرتے ہیں، فزکس کیمسٹری بایو کا جو ہوتا ہے وہ سیم طرح کے پیٹرن کا ہوتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو یہ بھی آپ دھیان سے پیپر کو سولو کریں، 2 گھنٹے اور 10 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے پیپر میں، اور اپنے ہاتھ کی سپیڈ کو زیادہ رکھنی ہوتی ہے اردو کے پیپر میں کیونکہ زیادہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے کو فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے نمبر نہیں کوئی کاٹے گا، یہ میں ایک دفعہ کہہ رہا ہوں۔ 70+ نمبر آئیں گے آپ کے انشاءاللہ، اگر آپ نے پیپر کو اس طریقے سے ڈیل کیا، حل کیا، سولو کیا، کیونکہ نمبر 75 ہوتے ہیں اس میں، 70+ پہ کوئی لڑکا جاتا ہے، یہ نہیں کہتا پیپر اگر آتا ہے نا سارے کا سارا، تو پھر بھی آپ نا یہ سمجھیں کہ آپ کے نمبر 50+ ہیں، 60 کے اوپر نہیں جا سکتے اگر آپ کو اچھے طریقے سے پیپر سولو کرنا نہیں آتا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، دھیان میں رکھیں، اگر آپ کو پیپر اچھے طریقے سے سولو آتا ہے، آپ نے پریزنٹیشن اس کے مطابق یہ جو میں نے سوالات بتائے ہیں ایسے لکھنے ہیں، تو یہ اس طرح کا آپ پیپر حل کریں گے۔ ہاں، اور ایک اور بات، سوال کو لکھتے وقت نا آپ یہ غلطی کرتے ہیں، سوال کو اس طرح نہیں لکھنا، جو سوال نمبر ہم ڈالتے ہیں نا ایسے اکٹھا نہیں لکھ سکتے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے، سوال کو ایسے ڈالیں گے۔ سوال کو اگر یہ سین آپ سے نہیں بن رہی تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ درست ہے۔ ان دونوں طریقوں میں سے آپ کوئی بھی، اگر آپ سے یہ سین نہیں بن رہی تو آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ اس طرح کا پیپر اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔